جی السلام علیکم۔ آج ایک عمران خان کا کیس جو کہ میجسٹریٹ کورٹ اسلام آباد میں زیر سماعت تھا، اس میں فیصلہ ہوا جس میں خاور ملکہ بنام عمران خان، اس کیس میں ایک جس کا بیسیکلی لب لباب یہ تھا کہ عدت کے دوران عمران خان نے دوسرا نکاح کر لیا۔ اس سلسلے میں ہم ضابطہ فوجداری کے سیکشن 200 بڑا اہم ہے، جو کہ پرائیویٹ کمپلینٹ کے سلسلے میں آتا ہے۔ یہ اس میں خاور ملکہ نے کچھ الزامات لگائے عمران خان کے اوپر، جس کو پرائیویٹ کمپلینٹ کی شکل میں میجسٹریٹ نے اس کی سماعت کی اور اس کے بعد اس کا فیصلہ دے دیا۔ اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ نکاح 2017 میں ہوا، لیکن پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے 2023 میں وہ انسٹیٹیوٹ کی گئی، اور یہ اس سے بھی ایک بڑی اہم اور سنجیدہ بات ہے کہ 2017 میں بھی ایک شخص نے پرائیویٹ کمپلینٹ اسی عدالت میں دائر کی تھی، اور اسی عدالت میں یہ چلتی رہی، اور 2023 میں وہ اچانک سے وہ شخص آتا ہے سامنے اور کورٹ میں کہتا ہے کہ جناب میں نے یہ کمپلینٹ واپس لینی ہے کیونکہ میرا ایسے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور اس اگلے دن اسی عدالت میں اسی شخص کا وکیل خاور ملکہ کا وکیل بن کے کمپلینٹ لے آتا ہے اور کہتا ہے جی کہ یہ میری کمپلینٹ ہے، اور اس میں کچھ الزامات خاور ملکہ نے عمران خان اور بشرا بی بی کے اوپر لگائے، اور اس نے کہا کہ انہوں نے 90 دن کا عدت پیریڈ پورا کرنے سے پہلے ہی نکاح کر لیا، جو کہ غیر قانونی، اور میں اس 90 دن کے اندر رجوع کر سکتا تھا، یہ میرا اسلامی اور قانونی حق تھا کہ میں اس دنوں میں رجوع کر کے اسے دوبارہ نکاح کر لوں۔ لیکن عمران خان اور بشرا بی بی نے غیر قانونی اور غیر اخلاقی طور پر آپس میں تعلق قائم کیا ہوا تھا، انہوں نے نکاح کر لیا۔ اس نے کہا کہ میرا نکاح جو ہے وہ بشرا بی بی سے 1989 میں ہوا تھا، میرے 5 بچے ہیں، میرا ایک فیملی سسٹم تھا، میرا ایک فیملی سیٹ اپ تھا۔ وہ عمران خان ہمارے گھر میں کبھی کبھار بہت زیادہ وہ جو بشرا بی بی سے ملنے کے لیے آتا تھا، وہ اس نے ایک اپنا اسلامک تھاٹ کے ذریعے اس کا اپنا مرشد اور پیر والا ان کا جو ایک ریلیشن تھا، اسی سلسلے میں آتا تھا، اور اکثر اوقات عمران خان اور بشرا بی بی ایک دوسرے سے ٹیلیفونکلی کال بھی کرتے تھے۔ میں نے اس کو کافی بار سمجھایا، روکا کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ رک جائیں۔ اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ ہمارا ایک فیملی ریلیشن ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارا پورا ایک فیملی کا سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا، لیکن وہ باز نہیں آئی، اور اس نے اپنی کمپلیٹ میں یہ کہا ہے کہ میں نے آخر کار 14/11/2017 کو جو ہے بشرا بی بی کو طلاق دے دی۔ جب بشرا بی بی کو اس نے طلاق دی تو چونکہ ہمارے قانون کے مطابق اور اسلامی لاء کے مطابق بھی 90 دن تک اس کو انتظار کرنا چاہیے عورت کو، اور اس کے بعد ہی وہ آگے کسی کے ساتھ رجوع کر سکتی ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ عمران خان نے 90 دن سے پہلے ہی، کیونکہ 90 دن پورے ہونے تھے 14 فروری کو 2018 کو، اور اس نے 1 جنوری 2018 کو ہی نکاح کر لیا، مطلب 1.5 مہینہ پہلے ہی عمران خان نے عدت پیریڈ مکمل ہونے سے پہلے ہی بشرا بی بی سے نکاح کر لیا۔ وہ کہتا ہے کہ اس لیے یہ غیر قانونی عمل ہے، ان کو سزا دی جائے، اس نے میرے گھر کا اور فیملی سسٹم سارا تباہ کیا ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ تعزیرات پاکستان کا 496 جو سیکشن ہے اس کے ذریعے اس کو سزا دی جائے جو اس کی کمپلینٹ ہے جو کہ سامنے آئی۔ اب جب اس کی یہ کمپلینٹ سامنے آئی 2023 میں، تو جو پہلا جو کمپلینٹ تھا وہ غائب ہو گیا، وہ اپنی اسٹیٹمنٹ اپنا ریکارڈ، مطلب یہ ایک سارا ایک معاملہ پلانٹیڈ سچویشن میں نظر آتا ہے، جو کہ ایک مینیپولیٹ ہے، اور اس میں الیکشن کے دنوں میں اس فیصلے کی ٹائمنگ بہت اہم ہے، اور اس فیصلے کیس کی جو فیصلہ ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس میں جو سزائیں ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور اس میں جو ایک پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا وہ بہت اہم ہے، اور اس میں 3 فیصلے 4 دنوں میں آئے ہیں، اور سب کے سب فیصلوں میں سزا آئی ہے، ان فیصلوں کا سیکوینس بھی بہت اہم ہے۔ اب اس کیس میں 2 گواہ پیش ہوئے، ایک حافظ محمد سعید پیش ہوا، ایک محمد اون سکلین پیش ہوا۔ ان دونوں گواہوں نے یہی کہا کہ جناب میں حافظ محمد سعید نے کہا کہ میں اس نکاح رجسٹرار ہوں، میرے سامنے یہ نکاح ہوا ہے فلاں فلاں، اس لیے یہ اس کا ٹائم ڈیٹ وہ، چونکہ انہوں نے ایک پلانٹڈ اس کو ایک گواہ بنایا جس نے نکاح کیا۔ اب جب وہ نکاح ہو گیا تو وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد اس نے تمام گواہوں کے بیان ریکارڈ کیے، اور ان کا بھی موقف لیا، عمران خان کا، بشرا بی بی کا بھی، اور 2000 تقریباً 7 سال سزا دونوں کو دے دی گئی کہ آپ نے وہ ایک عدت کے دوران نکاح کیا ہے، اور 5 لاکھ روپیہ دونوں کو جرمانہ، عمران خان اور بشرا بی بی کو، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ اگر جرمانہ ادا نہیں کرتے تو ان کو مزید 4 ماہ کی سزا سنائی جائے۔ اب اس میں کچھ اور بھی الزامات لگائے گئے کہ اس میں اون چودھری اور اس میں وہ جو دوسرے زلفی بخاری اور دوسری جو فراغ ہوگی، یہ بھی دونوں
اس ریلیشن کو ڈیولپ کروانے میں مددگار تھے، اور یہ جب 2017 18 کا یہ جو دھرنے ہوئے ہیں، ان دھرنوں کے دوران ہی ان دونوں کے درمیان ایک ریلیشن، امورل ریلیشن قائم ہوا، اور ان کے ایک گھر کے سرونٹ کو بھی بطور گواہ پیش کیا گیا اس کے خاور منیکا کے، کہ اس نے یہ کہا کہ جناب میں اس گھر میں ملازم تھا، میں ملازمت کرتا تھا، میرے سامنے وہ عمران خان صاحب آتے تھے، میں نے کبھی کبھی اور کئی دفعہ ان کو دیکھا کہ وہ اکیلے کمرے میں ہوتے تھے، ایک دفعہ تو میں نے ایک قابل اعتراض سچویشن میں بھی ان کو کمرے میں دیکھا، وہ اس کو ایک گواہ بنا کے پیش کیا گیا، اس نے بھی گواہی دی۔ اب عدالت نے 496 کو سامنے انڈر سیکشن 496 ان کو سزا دے دی۔ اب اس میں ایک جو اسلامک لا کے مطابق نکاح کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جو کہ ایک ہوتی ہے وائڈ، جو کہ بالکل ہی غیر قانونی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ارریگولر، جس میں سے فارمیلٹیز نہیں پوری کی گئی ہوتی۔ اگر ہمارا قانون یہ کہتا ہے، فیملی لاز ہمارے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عدت پیریڈ کے دوران کسی سے عورت سے نکاح کر لے، اس نے طلاق ہوئی ہو، اس کو عدت 90 ڈیز 90 دن پورے نہ ہوں، اس کے دوران اگر کوئی شخص کسی سے نکاح کر لے تو وہ ارریگولر ہے، اس میں فارمیلٹیز پوری نہیں کی گئی۔ آپ اس نکاح کو ویسا نکاح نہیں کر سکتے کہ جیسے ہم محرم رشتوں سے نہیں نکاح، جیسے باپ بیٹی سے نہیں کر سکتے۔ اگر یہ نکاح ہوا ہے تو یہ نکاح ایک غیر قانونی نکاح ہے، اس سے پیدا ہونے والے بچے بھی اللیجیٹیمیٹ وراثت کے اقدار نہیں ہوں گے، جو کہ محرم یا ان رشتوں سے نکاح کیا گیا، ان پروسیجر سے کیا گیا وہ، جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن ایک نکاح ہوتا ہے جو ارریگولر ہوتا ہے، جس میں طریقہ کار مناسب نہیں اڈاپٹ کیا گیا ہوتا، جس میں کچھ لہکوناز ہوتے ہیں، وہ ارریگولر میرج میں ہی عدت کو پورا نہ کرنا ایک ارریگولر میرج ہے۔ اور ارریگولر میرج ہمارا اسلامک لا، ہمارا پاکستانی لا یہ کہتا ہے کہ جو بھی ارریگولر میرج ہوگی وہ قانونی ہے، وہ لیجیٹیمیٹ ہے، اس سے پیدا ہونے والے، ان شادی سے پیدا ہونے والے بچے بھی لیجیٹیمیٹ ہو گئے اور وہ وراثت میں بھی حقدار ہو گئے۔ ہاں، آپ نے ایک پروسیجرل کمزوری کی ہے۔ 90 ڈیز کا مطلب یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی سے دوبارہ رجوع کر سکتا ہے، یا اگر وہ 90 ڈیز میں اگر وہ پریگننٹ ہے تو اس صورت میں وہ دیکھ لے 90 ڈیز میں اگر کوئی عورت پریگننٹ ہو تو اس کے سمٹم سامنے آ جاتے ہیں۔ اب چونکہ یہ اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے 90 ڈیز کا وہ یہی ہے کہ اگر وہ پریگننٹ ہے تو اس کی پریگننسی سامنے آ جائے، تو چونکہ پریگننسی سامنے آ جائے تو پھر طلاق جو ہے وہ مؤثر نہیں ہوتی۔ یا اگر یہ بھی ایک ہوتا ہے اگر خامن زندہ ہے، اس نے طلاق دے دی ہے تو وہ جو ہے وہ اس سے رجوع بھی کر سکتا ہے 90 ڈیز میں، جو ہمارا قانون ہے۔ سنی لا یہ کہتا ہے کہ اس نے ایک دفعہ طلاق دے دی تو وہ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ یہ سنی لا اس کو کہتا ہے کہ یہ ارریگولر جو ہے میرج ہے یہ لیجیٹیمیٹ ہے۔ اب اس کیس میں 7 سال کتنی سنگین نوعیت کی سزا دے دینا، پرائیویٹ کمپلینٹ میں سزاؤں کی ریشو بہت کم ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے۔ یہ تو ایک سیاسی انتقام کے لیے یا کسی بھی معاملے کو ایک ہوا دینے کے لیے یا چڑھانے کے لیے، جس میں ہمارے قوانین بھی یہ کہتے ہیں، وہ بڑے کلیئر ہیں کہ عدت پیریڈ کے دوران کسی بھی عورت کا نکاح وہ غیر قانونی نہیں ہے، وہ ارریگولر ہے، وہ اس میں فارمیلٹیز کی کمی ہے، وہ آپ نے 10-20 دن پہلے کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی جرم کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے پیدا ہونے والے بچے لیجیٹیمیٹ ہو جائیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی زنا کمٹ کر دیا ہے۔ That will be not amount to the zina, the nikah during the iddat period. That will be the irregular, not a wide marriage. So that in the consequences, I think hypothetically this case and this decision of a magistrate of Islamabad High Court is totally illegal. یہ عمران خان کو سیاسی وکٹمائزیشن کے ذریعے وکٹمائز کیا جا رہا ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اس میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے متعدد فیصلے موجود ہیں جو کہ یہ بارہا کہتے ہیں۔ یہ تو انہوں نے پرائیویٹ کمپلینٹ میں جو گواہان پیش ہوئے ہیں یہ تو بڑے انٹرسٹڈ وٹنس ہیں، کوئی ملازم پیش کر دیا، مولوی صاحب کو پکڑ کے پیش کر دیا، یہ کوئی اس طرح کا جرم ہی نہیں ہے کہ اس میں 7 سال اور 5 لاکھ روپیہ جرمانہ کی سزا دے دی جائے، اور بالکل اس کو ایک بند اندھیرے کی طرح اور بالکل قانون کے بہکی، اور بار بار اس فیصلے میں جو کہ فیصلہ اس میں بار بار یہ کیا گیا ہے، 342 کے بیانات میں اس نے یہ کہہ دیا، اس نے 342 کے جو بیانات ہوتے ہیں کرمنل پروسیجر کوڈ میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 342 میں ایک ملزم اپنا موقف دیتا ہے، ملزم کہتا ہے کہ جی میرا یہ موقف ہے، ٹھیک ہے، اس کیس کے متعلق۔ اب ملزم کا جو موقف ہے وہ ہر کس فوجداری، ضابطہ فوجداری یہ نہیں کہتا جو ملزم کا موقف ہے وہ
اس کو آپ بیس بنا کے کوئی فیصلہ دے دیں. یہ پروسیکیوشن نے جو کمپلینٹ لے کر آیا، جو استغاثہ لے کر، یہ تو بنیادی طور پہ اس کو پاؤں ہی نہیں ہے. 4 سال کے بعد ایک شخص کمپلینٹ لے کر آ رہا ہے، وہ زندہ ہے، سب کے سامنے موجود ہے، وہ کہتا ہے کیوں نہیں ایسا خاموش کیوں رہا. ٹھیک ہے جی. اس کے کیس کے جو بھی پہلو ہیں، جو اس کے بہت کمزور پہلو ہیں، اس میں کوئی جان نہیں ہے، کوئی صداقت نہیں ہے، بالکل اللیگلی، ارریگولرلی اور قانون کے بنیادی تقاضوں کو پامال کرتے ہوئے کچھ بھی ہو جائے، پروسیکیوشن نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے کیس ثابت کرنا ہے، مدعی نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے کیس ثابت کرنا ہے. یہ جج نے بنیادی جو اس کا ایک اسینشیل ہے ججمنٹ لکھنے کا، کہ آپ نے جو بھی فیصلہ لکھنا ہے وہ آپ نے گواہان کے بنیاد کی جو مضبوطی ہے ان کے بیانوں کی، اس کے اوپر قدم رکھ کے آپ نے وہ فیصلہ لکھنا ہے. یہ نہیں کہنا کہ جناب یہ اس نے ملزم نے یہ کہہ دیا. ملزم نے کچھ ایسی کیا، اس نے کہا کہ میں جو جرم کر دیا. وہ کہتا ہے کہ وہ ایک پروسیجر کے تحت وہ جو ہے وہ وہ جو تاریخ تھی، وہ جو نکاح کی، ایک کو نکاح ہوا 18 کو، اور یہ جو آگے اس کو دوسری دفعہ جو فروری میں اس کو میرج سیریمنی کو سرمنائز کر دیا گیا. دس از ناٹ اے پراپر پروسیجر اینڈ وے ٹو کنوے دا ریگولیرٹی اینڈ irregularity آف دی میسج. So that hypothetically this is question is totally against the basic spirit of law, basic rules of criminal justice system, and the basic norm of Islamic justice system. This is against the basic rules and procedure provided through the international law. کسی بھی دنیا میں، کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ اس طرح کے بے بنیاد فیصلوں میں وہ 7 سال کی سزا دی جائے، جو کہ جرم بھی نہیں ہے، اور بالکل سیاسی طور پر وکٹمائز کرنے کے لیے. یہ فیصلہ غلط ہے، اور یہ میرے خیال میں یہ بالکل ہائی کورٹ میں سسٹین نہیں کرے گا. یہ پہلی ہیئرنگ پہ ہی یہ فیصلہ اڑ جائے گا. اس میں کوئی جان، کوئی صداقت، کسی قسم کا کوئی اس فیصلے کے اندر وزن نہیں ہے، ویٹ نہیں ہے. اگر ہم ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو سامنے رکھیں، ہم اپنے قانون کو سامنے رکھیں، اسلامک لا کو سامنے رکھیں، ہم پاکستانی پروسیجرل لا کو سامنے رکھیں، محمدن لا کو سامنے رکھیں، دس ججمنٹ از ٹوٹلی ڈاؤٹ فل judgment, and benefit of doubt will be goes to Imran Ahmed Khan Niazi and Bushra Bibi. Thank you.